السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ بنایا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ کے پیدا کردہ جو چوپائے جانور ہیں ان کے اوپر اور جو ان کو عطا کیے گئے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ بس یاد رکھو کہ تمہارا الہ وہ اکیلا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو اس طرح عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا اس کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انعامات کی خوشخبری دے دیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے سے ان دنوں کی مناسبت سے جو ایام ذی الحج ہمارے اوپر آ رہے ہیں ان کی مناسبت سے اپنے جاری موضوع کو 2 جمعوں کے لیے منقطع کرتے ہوئے ہم نے اس کی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ یہ جو موقع ہمارے اوپر آنے والا ہے، آج 29 ذی القعدہ ہے، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ کل ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی۔ ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا ہے، کس طرح کا طرز عمل اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور یہ دن ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔
تو میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ جو 10 دن ہیں جس کی اہمیت کا اشارہ قرآن پاک میں بھی ہے والفجر ولیال عشر، کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور ان 10 راتوں سے اکثر مفسرین کے نزدیک یہی 10 دن مراد ہیں، یہ ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے فرمان کے مطابق افضل ایام الدنیا، آپ نے فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے افضل یہ دن ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کام ان دنوں میں کیا جائے اس سے زیادہ، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں رکھی تھی، کہ جو کام ان دنوں میں کیا جائے اس سے زیادہ اللہ کو کوئی نیکی کا کام پسند نہیں، سب سے زیادہ وہ کام پسند آتا ہے جو ان دنوں میں کیا جائے۔ العمل الصالح فیہا، اس کے اندر، ان دنوں کے اندر جو کام کیا جائے اس سے بہتر کام اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں۔ اور صحابہ کرام نے وضاحت کے لیے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ ولا جہاد فی سبیل اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے رستے میں جہاد کرنا بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ جب کوئی عمل نہیں بہتر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جائے، اللہ، سوائے اس شخص کے، اللہ رجل خرج بنفسہ و مالہ، جو اپنے مال اور اپنی جان کو لے کر نکلا، ولم یرجع من ذلک بشیء، نہ جان واپس لے کے آیا نہ مال واپس لے کے آیا۔ گویا جو شہید ہو گیا، اپنی جان بھی اللہ کے رستے میں لٹا دی، اپنا مال بھی اللہ کے رستے میں لٹا دیا، وہ تو اجر میں اس شخص سے بڑھ سکتا ہے جو ان 10 دنوں میں نیکی کرے، وگرنہ اور کوئی شخص ان 10 دنوں میں نیکی سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کرنا کیا ہے، بات اس طرح آگے بڑھی تھی، کرنا کیا؟ تو کرنے کے کاموں میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ تو حج ہے، جو ان ایام کی خصوصیت کی وجہ ہے۔ اور علامہ ابن حجر نے جو کہا ہے فتح الباری کے اندر کہ دن سارے اللہ کے ہیں، اور ان دنوں کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ 2 کام ایسے ہیں جو اور کسی دنوں میں ہو نہیں سکتے، وہ صرف ان 10 دنوں میں ہوتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت کی تکمیل ان 10 دنوں میں ہوتی ہے، وہ ایک قربانی اور ایک حج ہے۔ حج بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، اور اصل عبادت تو قربانی ہی ہے، وہ تو ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ اور فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کو، اکیلی کو عبادت نہیں سمجھنا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کمپلیٹ سبمیشن، مکمل اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے، اپنے الہ کے سامنے جھکا دو، اس کے سپرد کرو۔ اللہ، میرا عمل بھی تیرا، میری نماز بھی تیری، میرا روزہ بھی تیرا، میرا ذکر بھی تیرا، میرا مال بھی تیرا، میری اولاد بھی تیری، اور میری جان بھی تیری۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ ہے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سپرد کرنا۔ اس لیے فرمایا وبشر المخبتین، جو اس طرح اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا طریقہ بتایا ہے، حج جس کو اللہ نصیب فرمائے، قربانی ہر شخص کرے، لیکن اس کے ساتھ عاجزی کے اظہار کا اکیلا طریقہ حج نہیں ہے، اکیلا قربانی عاجزی کے اظہار کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ 10 دن آنے والے ہیں، کیا کیا طریقہ اظہار کا ہو سکتا ہے عاجزی کے اظہار کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات فرمائی کہ جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھے اور ارادہ ہو قربانی کرنے کا، من رعا ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی، جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا اور وہ چاند دیکھنے کے بعد، فلا یاخذ من شعرہ ولا اظفارہ، نہ وہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ اپنے جسم کا کوئی بال کاٹے، پابندی لگ گئی۔
کیا مطلب؟ کہ جیسا میرے اللہ نے بنایا ہے میں ویسا ہی بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہوں۔ 10 دن کے لیے پابندی لگ گئی، عاجزی کا اظہار۔ جب وہ کہے کہ کاٹ دو تو عاجزی کاٹنے میں ہے، جب وہ کہے کہ نہ کاٹو تو عاجزی نہ کاٹنے میں ہے۔ معیار ناخن کا بڑا ہوا ہونا یا کٹا ہوا ہونا نہیں ہے، معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب فرمایا بال کاٹ لو تو کاٹنا عبادت ہے، جب فرمایا نہ کاٹو تو نہ کاٹنا عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے تو ارادہ قربانی کا کیا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، چاہے خریدی یا چاہے نہیں خریدی، ارادہ قربانی کا ہے، اس کے اوپر تو پابندی لگ گئی۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے قربانی نہیں بھی کرنی، ارادہ نہیں بھی ہے، وہ بھی اس پابندی کو اختیار کر لیں، ان کے اوپر پابندی تو نہیں، ان کے لیے ثواب ہے۔ اور ثواب کتنا؟ وہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ نسائی شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، ابن ماجہ کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بات عید الاضحیٰ کے بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی، تو ایک شخص کہتا ہے کہ ان لم اجد شیئا الا منیحۃ انثی، کہ میرے پاس ایک دودھ دینے والی اونٹنی ہے جس سے میں دودھ پیتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، افاضحی بہا، کیا میں اس کو ہی قربان کر دوں؟ بھی اتنی اہمیت ہے قربانی کی تو میں اس کو قربان کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ایک دودھ دینے والی اگر اونٹنی ہے تو اس سے تو دودھ پیتا ہے۔ تو فرمایا نہ کرو، ولیکن طریقہ بتایا دوسرا طریقہ ہے، تاخذ من شعرک، تو ایسا کرنا باقی لوگوں کے ساتھ ویسے ہی پھرتا رہے، اور جب قربانی کا دن آئے تو بجائے قربانی کرنے کے تاخذ من شعرک، تو اپنے بال کٹوا لینا، وتقلم اظفارک، اور اپنے ناخن تراش خراش کر لینا، اور پھر فرمایا ساتھ اپنی مونچھیں کاٹ لینا، تقص شاربک، اپنی مونچھیں کاٹ لینا، وتحلق عانتک، اور اپنے پردے کے بال صاف کر لینا، تو یہ کام کر لینا، فذالک تمام اضحیتک عند اللہ، یہ تیری طرف سے مکمل قربانی ہو جائے گی اللہ کے نزدیک، مکمل قربانی۔ تو پہلا کام تو انشاءاللہ یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد ہم سب اس کی انشاءاللہ پابندی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عاجزی کا اظہار کریں گے، اللہ ہماری عاجزی قبول فرما لے۔ دوسرا کام یہ ہے نماز پڑھنا، اس لیے کہ نماز فرض تو ساری پڑھتے ہیں، فرض تو فرض ہے، وہ تو بنیاد ہے، تو اصل اللہ کو جو پسند ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب 50 سے 5 ہوئیں تو انہوں نے کہا تھا تیری امت نے یہ بھی کوئی نہیں پڑھنی، اور کم کروا لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اب تو نہیں میں جاتا، 50 سے 5 ہو گئی ہیں، اب اس سے کم تو میں نہیں کرواتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا پڑھو گے 5 ثواب 50 کا دے دیا کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ 5 پڑھنی بھی امت کے لیے مشکل ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے تو کام مشکل ہے، اور پھر جو اس کی پابندی کرتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اور جو فرض کو چھوڑ کر اس سے آگے بڑھ کے نوافل پڑھے، نفل نماز کا اہتمام کرے عام دنوں میں بھی، تو اللہ کو کتنا پسند ہوگا، وہ بات کتنی پسند آتی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ انہوں نے فرض پورے نہیں کرنے، یہ فرض پورے کر کے ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے، تو اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا بندہ جب اللہ کے سامنے نفلی نماز پڑھتا ہے، ضروری نہیں، لازمی نہیں، اپنے شوق سے پڑھتا ہے، شوق سے سجدے میں گرتا ہے، شوق سے رات کو اٹھتا ہے،
شوق سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. جب کوئی شخص شوق سے کرتا ہے تو اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا. اور وہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی، اس میں اسی بات کا اظہار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. نفل پڑھتے پڑھتے، بندہ نفل کیوں پڑھتا ہے؟ میرے قرب کے لیے پڑھتا ہے نا. اور یوں یہ پڑھتا رہتا ہے نفل، زائد نماز شوق سے پڑھتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے. حتی احبہ، بندہ پھر پیارا تو لگتا ہے نا. جو ڈیوٹی نہ دے، ڈیوٹی سے بڑھ کے کرے. آپ نے ملازم رکھا ہو، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. ملازم رکھا ہو، اس کو ڈیوٹی اس کی بتائی ہوئی ہو کہ تیری یہ ڈیوٹی پوری کرے گا، وہ بھی ٹھیک ہی لگتا، برا نہیں لگتا. لیکن جو ڈیوٹی سے بڑھ کے گھر کے کام کرے، ڈیوٹی سے بڑھ کے آپ کا فرما بردار، بات بات پہ بہانے ڈھونڈے کہ کس طرح وہ مالک کی خدمت کرتا ہے، وہ تو پھر مالک کو بڑا پیارا لگتا ہے. تو وہ جو مالک الملک ہے، اس نے تو 5 فرض کی ہیں. پڑھنے والا کبھی 6 پڑھتا ہے، کبھی 7 پڑھتا ہے، اور کبھی نوافل لا تعداد ہی پڑھتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں کی. تو ان 10 دنوں میں اگر نوافل کا اہتمام کیا جائے تو پھر کیا بنے گا. تو فرمایا میرا بندہ نفل اس طرح پڑھتا ہے کہ مجھے اس حد تک کہ مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا جس سے مجھے پیار ہو جاتا ہے نا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اللہ کریم ارشاد فرماتے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، جب مجھے پیار ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے. كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، الَّذِي يَبْطَشُ بِهَا، جس سے یہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے. اور بات اتنی نہیں، کیا مطلب؟ اس کا چلنا بھی پھر میرے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا میرے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کی حرکت میرے حکم کے مطابق ہوتی ہے. آنکھ دیکھتی نہیں جب تک میرا حکم نہ آئے، کان سنتا وہ ہے جو میرے حکم کے مطابق ہو. پھر اللہ کا حکم اور بندے کے عمل میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، سب کچھ ایک ہو جاتا. اور پھر فرمایا جب یہ ہو جاتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ پھر مجھ سے کوئی بات مانگ ہی لے، کبھی کوئی سوال ہی کر لے، کوئی دعا ہی مانگ لے میرے سے، کبھی مانگنا پڑ ہی جاتا ہے. اللہ کے بندے کبھی اپنی ذاتی بات نہیں مانگتے اللہ سے، وہ اللہ سے ہمیشہ آخرت مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، اجتماعی خیر مانگتے ہیں. تو فرمایا جس بندے سے مجھے پیار ہو جاتا ہے نا، وہ اگر زبان سے کبھی بات نکال لے نا، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میں لازماً اس کو عطا کر دیتا ہوں، میں کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور کبھی میری پناہ میں آنا چاہے، حفاظت مانگنا چاہے مجھ سے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں یقیناً اس کو پروٹیکشن دیتا ہوں. اب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سارا قرآن پڑھ کے پھونک دیتا ہے، شفا نہیں ہوتی. ایک بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مارتا ہے، شفا ہو جاتی. وجہ کیا ہے؟ اس نے زندگی اللہ کی غلامی میں گزاری ہے، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ اس کی نہیں موڑتا، وہ اللہ کی نہیں موڑتا، اللہ اس کی نہیں موڑتا. تو یہ تو عام دنوں کی بات ہے. جو شخص اس طرح اللہ سے قربت کے لیے نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ جزا عطا فرماتا ہے. اور جو شخص ان عام دنوں کی بجائے ان خاص دنوں میں جس کا ہر عمل اللہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اس میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک اگلی بات نماز کے بعد وہ روزہ ہے. اور روزے کے بارے میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھا ہو، بخاری شریف کی حدیث،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نفلی روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری تک دور کر دیتا ہے، ایک روزے سے۔ اور یہ عام دنوں کی بات ہے، یہ ذی الحج کی بات نہیں ہے۔ عام دنوں میں کوئی شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ اس نے رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ما من عبد یصوم فی سبیل اللہ، یصوم یوما فی سبیل اللہ، ایک دن کا روزہ، تو الا باعد اللہ بذالک الیوم، اس ایک دن کی وجہ سے وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ 70 سال تک کی دوری اس کو جہنم سے عطا فرماتا ہے ایک روزے کی وجہ سے۔ اور رہ گئے ان 10 دنوں میں، اس کا مطلب ہے روزہ رکھنے کا تو پھر تو بہت ہی ثواب ہوگا۔ 70 کیا پتہ نہیں 700 میل کی دوری، 700 سال کی دوری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور کتنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ ان دنوں کا عمل وہ سارے اعمال سے بڑھ کر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ 10 کے 10 دنوں کے روزے رکھنے؟ ان میں سے 10واں دن تو ہوتا ہی عید کا ہے، اس کا تو روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عید کے دن تو شیطان کا ہی روزہ ہو سکتا، عید کا دن تو کھانے پینے کا دن ہے۔ باقی رہ گئے 9، تو 9 دنوں کے کیا 9 دنوں کے روزے رکھنے ہیں، یا اپنی مرضی سے کسی دن رکھ لیا کسی دن نہ رکھا؟ تو ظاہر ہے اگر اتنی اہمیت کے روزے ہیں تو چاہے 9 کے 9 رکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث کے اندر یہ آتا ہے کان یصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے 9 ذی الحجہ تھی، ذی الحج کی 9 کا، و یوم عاشوراء، اور محرم کی 10ویں کا، و 3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں سے 3 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ وہ دوسری روایت میں تھا وہ ایام 20 کے روزے، ایام 20 کہتے ہیں جب چاند جو ہے وہ پورا ہوتا، 13، 14 اور 15 چمکتے ہوئے چاند کے جو دن ہیں، 3 دن ہیں 13، 14 اور 15، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ یہ مسنون روزے ہیں۔ یوم عاشورہ کا روزہ تھا، وہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال ہم 2 رکھا کریں گے، اس لیے پتہ چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں 10ویں تاریخ کا روزہ، فرمایا ہم 7 9ویں کا بھی ملا کے رکھا کریں گے، 9 اور 10۔ اور ایک 9 ذی الحجہ تھے فرمایا۔ اب یہ 9 ذی الحجہ جو ہے، اس سے بعض محدثین نے یہ مراد لی ہے، 9 ذی الحجہ سے مراد ذی الحج کے 9 دن ہیں، اس لیے کہ اس سے اگر 9ویں تاریخ مراد ہوتی، صرف 9ویں تاریخ مراد ہوتی تو اس کے لیے تاسع کا لفظ آنا چاہیے تھا، تاسع کہتے ہیں 9ویں کو، تو 9 ذی الحجہ جو ہے اس سے مراد 9 کے 9 دن ہیں۔ جو شخص چاہے اور ثواب لینا چاہے 9 کے 9 روزے رکھ سکتا ہے، اور اس کو رکھنے چاہیے، اس کا مطلب اللہ کے رسول یہ روزے رکھتے تھے۔ لیکن یہ اس میں احتمال یہ موجود ہے کہ 9 ذی الحجہ سے مراد 9 دن نہیں بلکہ 9 تاریخ ہو۔ 9 ذی الحجہ لفظی معنی اس کا ہے ذی الحج کے 9، ذی الحج کا 9، ذی الحج کی 9، ذی الحج کے 9، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب 9 دن بھی ہو سکتے ہیں، 9 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی تائید 9 تاریخ کی ہوتی ہے دوسری حدیث سے جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، وہ 9ویں تاریخ ہوتی ہے نا، جو اس دن روزہ رکھے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے امید رکھیں گے تو اللہ تو عام بندے کی نہیں موڑتا جو اس کی نہ موڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے موڑے گا؟ تو اس کا مطلب ہے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہمارے لیے یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ ہمیں 2 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر 9ویں تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا۔ تو
تو ایک اور حدیث کے ساتھ بھی اس کی تطبیق ہو جاتی ہے کہ مسلم شریف کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی 10 دنوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی یہ جو ایام ذی الحج ہیں ان 10 دنوں کے روزے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، میں نے کبھی 10 دنوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 10 کے مسلسل روزے نہیں دیکھا، ایک مطلب تو یہ ہے، اور اس ایک مطلب یہ ہے کہ اس پورے 10 دنوں میں کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کا ان دونوں احادیث کا جو تطبیق دی ہے محدثین نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت تو 9 تاریخ کے روزے کی ہے جو عرفہ کا روزہ ہے، اور باقی 10 دن بھی چونکہ اہمیت کے دن ہیں اور افضل ایام ہیں، لہٰذا ان دنوں میں اگر آدمی زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکے تو یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے روزے رکھتے تھے اور کبھی نہیں رکھتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمیشہ پابندی نہیں کرتے تھے، اور وہ اس لیے نہیں کرتے تھے، اور بھی بہت سارے اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ امت اس کو فرض نہ سمجھ لے اور ضروری نہ سمجھ ہے، یہ فضیلت والی بات۔ تو جو شخص زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکے رکھے، لیکن کم از کم 9ویں تاریخ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھے۔ اب ایک اور پرابلم یہاں پہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، پاکستان کے لوگوں نے، کہ یہ صوم و یوم عرفہ ہے، عرفہ کے دن کا روزہ ہے، اور عرفہ کا دن تو حج میں ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا، اور سعودی عرب کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق یوم عرفہ اور ہے، ہماری تاریخ کے مطابق یوم عرفہ اور ہے، تو اس دن کا روزہ رکھنا ہے کہ یہاں کے دن کا روزہ رکھنا؟ یہ آج کل ایک خلط مبحث، بلکہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے کہیں لکھ بھی دیا کہ یوم عرفہ سے مراد بس یوم عرفہ ہے، اور جس دن وہاں یوم عرفہ ہو اس دن کا روزہ رکھنا ہے، چاہے یہاں 7 تاریخ ہو چاہے 8 تاریخ ہو۔ تو پھر بھائی نمازیں بھی سعودی عرب کے وقت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ اگر چاند کی تاریخ کا حساب سعودی عرب کا رکھنا ہے تو پھر ہمیں نمازیں بھی اسی حساب سے پڑھنی چاہیے، روزہ بھی اسی حساب سے رخ کھولنا چاہیے، اسی حساب سے چلانا چاہیے۔ اور ایک بات تو یہ کہ یہ خلط مبحث ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث سے ثابت ہو گیا 9 ذی الحجہ، اس سے ثابت ہو گیا کہ اس سے مراد اکیلا یوم عرفہ سے مراد خصوصیت کے ساتھ وہی یوم عرفہ نہیں ہے، بلکہ 9 ذی الحج جہاں کہیں جب کبھی 9 ذی الحج ہوگی تو ان کے لیے وہی یوم عرفہ ہے، لہٰذا اس غلط فہمی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوم عرفہ 9 تاریخ ہے، جب ہماری 9 تاریخ ہوگی وہ ہمارے لیے وہ یوم عرفہ ہے، اس دن کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے اس بات کی امید رکھنی ہے، بلکہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا، پچھلے 1 سال کے بھی اور بعد میں آنے والے 1 سال کے بھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، اور یہ حدیث بھی ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑے دن، سب سے عظیم دن، اور پھر فرمایا وَأَحَبُّ إِلَيْهِ، اور سب سے پیارے، اور فرمایا العمل فیہن، ان میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ پیارا وہ عمل ہے جو ان ایام فی هذه الایام العشر، یہ جو 10 دن ہیں جو ان میں کیا جائے، اس سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی عمل عظمت والا نہیں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، پھر اس میں کثرت کیا کرو، زیادہ سے زیادہ کہا کرو، من التکبیر والتحلیل والتحمید، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، اور اللہ الحمدللہ کہا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو ان دنوں کے اندر، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان میں زیادہ کیا کرو، من التحلیل والتکبیر والتحمید، 3 باتوں کا حکم فرمایا، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، یعنی اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کن الفاظ میں؟ ان میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا اور ان الفاظ کے ساتھ کرنا، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ،
اور اس کے ساتھ سبحان اللہ بھی ہے. اور یہ ذکر عمومی طور پر بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو الحمدللہ ہے نا، ایک دفعہ کہنا الحمدللہ، کبھی سوچ کے کہیں تو صحیح الحمدللہ. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ تملأ المیزان. الحمدللہ ایسا کلمہ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے ثواب کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ. اور پھر فرمایا اگر کلمے 2 کر لیے جائیں سبحان اللہ والحمدللہ، کلمے 2 کر لیے جائیں سبحان اللہ والحمدللہ، فرمایا تملأان ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کا درمیان سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اور ان خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ اس اجر کو اور زیادہ بڑھا دے. اس لیے فرمایا فاکثروا فیہن. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں کہ اللہ کو تمام کلمات سے زیادہ پسند ہیں، سارے کلمات سے سب سے زیادہ پسند. احب الکلام الی اللہ، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. احب الکلام الی اللہ، اللہ کے نزدیک سارے کلموں میں سے، سارے کلمات میں سے سب سے زیادہ جو پسند کلمے ہیں فرمایا 40، وہ 4 ہیں. وہاں تو 3 فرمایا نا فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، وہاں 3 فرمایا. یہاں فرمایا 4 کلمے اللہ کو سارے کلمات سے زیادہ پسند ہیں. فرمایا 4 ہیں 40، 4 ہیں، لیکن ساتھ فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت، شروع جس کلمے سے مرضی کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس مرضی ترتیب کے ساتھ پڑھو. فرمایا جس نے یہ 4 کلمے پڑھے گویا اس نے اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ کلمے کہہ دیے. اس لیے فرمایا ان 10 دنوں میں اس کی کثرت کرنی. اور ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات تھی نا تو وہاں مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں. تو فرمایا میری ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. سبحان اللہ، بڑی عجیب حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے سیر کروایا گیا اس رات میری ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے. اور ابراہیم علیہ السلام مجھے کہتے ہیں فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام مجھے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرئ امتک منی السلام، کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا. مبارک ہو آپ سب کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سلام بھیج رہے ہیں. فرمایا اقرئ امتک منی السلام، میری طرف سے سلام کہنا میری اپنی امت کو. وَأَخْبِرْهُمْ، اور ساتھ ان کو بتانا، ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، ان کو بتانا. وَأَخْبِرْهُمْ، ان کو بتانا کیا؟ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرَابَ، ان کو بتانا جو جنت ہے نا اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے. سبحان اللہ، کیا شوق دلا رہے. مٹی کی بات ہوتی ہے نا، زمین کی مٹی پاکیزہ ہے، بڑی خوشبودار ہے. فرمایا وَعَذْبَةُ الْمَاءِ، پانی بھی وہاں کا بڑا میٹھا ہے. جنت کی مٹی بھی بڑی پاکیزہ ہے، پانی بھی بڑا میٹھا ہے. خبر کون دے رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے. فرمایا میری امت کو بتانا کہ پانی بھی میٹھا، مٹی بھی خوشبودار اور پاکیزہ. اور پھر ساتھ فرمایا یہ بھی بتا دینا وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، بتا دینا کہ وہ جو زمین ہے نا وہ ہموار بھی بہت ہے، ٹوئے ٹبے نہیں ہیں، زمین ہموار ہے، قابل کاشت ہے. اب کاشت کون کرے گا وہاں آ کے؟ تو پھر یہ ساری بات یہی ہوتی ہے کسان کے لیے سب سے بڑی بات. پانی میٹھا ہے، مٹی ٹھیک ہے،
زمین ہموار ہے، گویا کاشتکاری کے لیے، فصل لینے کے لیے تیار ہے. تو فرمایا اس میں اب کمی کس کی ہے؟ کمی باغات کی ہے، تم لگا لو اپنے باغات. غراسها، فرمایا اپنی امت کو بتانا کہ اس زمین پر باغات پتہ کیسے لگتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے ہو تو جنت کے اندر تمہارے لیے باغات بنتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ تو عام دنوں کی بات ہے. اللہ کریم نے ہمیں یہ خاص دن عطا فرمائے ہیں. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس میں زیادہ کرو. اور اگلی بات قربانی ہے، یعنی اس میں یہ ذکر زیادہ کرنا، اور ذکر میں بھی خاص طور پر تکبیر، اللہ اکبر. اور اس کے لیے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مختلف الفاظ آتے ہیں جس میں زیادہ متفق علیہ الفاظ ہیں وہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان الفاظ سے اگر تکبیریں کہی جائیں تو بالعموم ان 10 دنوں میں کہنی ہے، اور بالخصوص صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق ہے، اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. ان کا اتفاق ہے کہ مستحب بات، زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ خاص طور پر یوم عرفہ کی فجر سے لے کر، یعنی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی جو عصر ہے، ایام تشریق، ان میں یہ ہر نماز کے بعد یہ تکبیریں کہنی ضروری ہے. یہ اگر کہی جائیں گی اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ بات ہے. لیکن بالعموم سارے 10 دنوں کے اندر، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بازار کو جاتے تھے. یخرجان الی السوق فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں جب کبھی بازار جاتے تھے، یکبران، تکبیریں کہتے ہوئے جاتے تھے. وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں جب وہ اونچی اونچی تکبیریں کہتے تھے تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے. وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان کے ساتھ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے لوگ بھی. تو اس کا مطلب ہے 10 دنوں میں عمومی طور پر تکبیریں زیادہ سے زیادہ کہنی ہیں، اور تحلیل، تحمید اور تکبیر اور تسبیح اس کی زیادتی اضافہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور آخری بات قربانی. قربانی ہر شخص پر اس کی طرف سے اور اس کے اہل بیت کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو ہے ان فی کل عام، ان علی کل اہل بیت فی کل عام، کہ ہر اہل بیت گھر والے کے اوپر ہر سال میں اضحیہ، قربانی دینا ضروری ہے. اور اس پہ لوگ پھر بحث میں پڑھتے ہیں قربانی واجب ہے، قربانی سنت ہے، کیا ہے؟ تو اس کی بڑی عمدہ مثال مسلم شریف کی وہ حدیث ہے کہ غالباً ترمذی شریف کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی تابعی نے پوچھا کہ یا حضرت قربانی واجب ہے؟ آج کل بھی لوگ پوچھتے ہیں نا، واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ تو حضرت ابن عمر سے کسی نے پوچھا کیا واجب ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے رسول بھی قربانی کرتے تھے اور مسلمان سارے قربانی کرتے تھے. پھر پوچھا کسی نے، اس کو سمجھ نہیں آئی واجب ہے کہ کیا، پھر پوچھتا ابن عمر نے پھر وہی جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول بھی قربانی کرتے تھے، سارے مسلمان کرتے تھے. پھر تیسری دفعہ پھر پوچھا کہ آہیہ واجبۃ، کیا یہ واجب ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے پھر یہی جواب دیا، اور ساتھ یہ کہہ دیا اتعقل، اور تجھے عقل نہیں ہے، بات سمجھ نہیں آتی کہ جس کام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشگی کی ہو، مسلمان بھی کرتے آئے ہوں، تو کیا ضرورت ہے اس میں اس بحث میں پڑھنے کی کہ اس کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ شرعی طور پر وہ کرنا ضروری ہے. اس لیے یہ جو ہر اس شخص پر، اور میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس طاقت ہو، من وجد ساعۃ فلم یضحی، جس کے پاس طاقت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، تو فرمایا کہ پھر وہ ہماری مسجد کے قریب ولا یقربن مصلانا،
اور ایک حدیث میں آتا ہے فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ نفرت کا اظہار ہے جس کے پاس استطاعت اور قربانی نہیں کرتا۔ اور قربانی وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی، یہ نہیں ہے کہ ہر فرد کی طرف سے قربانی۔ کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بس ایک ہی بکری کافی ہے، شات، بکری یا بکرا کر لے وہ کافی ہے۔ ہونا چاہیے دوندہ مسنہ، رسول اللہ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دوندہ کرنا چاہیے۔ لوگ اس میں عمر کا خیال رکھتے ہیں، عمر کا خیال نہیں رکھنا۔ وہ تو اس لیے فرمایا تھا الا ان یعثر علیکم، اگر ہاں تکلیف ہو، دوندہ نہ مل رہا ہو۔ مسنہ کہتے ہیں دو دانتا، دو دانتا وہ ہوتا ہے جس کے یہ دو دانت ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹنے کے بعد دوبارہ اگتے ہیں اور بڑے بڑے دانت آتے ہیں۔ پہلے دانت نارمل ہوتے ہیں اور پھر بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹے ہوئے ہوں تو کنفرم نہیں ہے کہ وہ دو دانتا ہے کہ نہیں ہے، پہلے ٹوٹتے ہیں بعد میں آتے ہیں نئے۔ تو آج کل تو ہمارے مسلمان بھائی توڑ بھی دیتے ہیں نا دانت، تاکہ لوگ دیکھ کے سمجھیں مسنہ ہے۔ تو دو دانتا، اور اگر دو دانتا نہ ملے تو فرمایا الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر مشکل ہو جائے کہ دو دانتا نہیں ملتا تو پھر فتذبحوا جزعۃ من الضان، پھر بھیڑ یا لیلا، چھترا یا دمبا اس نسل کا، وہ 1 سال کا کیا جا سکتا ہے، 1 سال عمر کا۔ اب 1 سال عمر کا جب آپ کسی سے خریدیں گے تو کیا اعتبار وہ 1 سال کا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہو سکتا ہے 11 مہینے کا ہو۔ لہٰذا علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یقین ہو کہ 1 سال کا ہے تو بکرا 1 سال کا نہیں کیا جا سکتا، چھترا یا دمبا کیا جا سکتا ہے، بھیڑ کی نسل سے جو ہو۔ دان کا مطلب بھیڑ کی نسل، وہ 1 سال کا چھترا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پر وہ کہتے ہیں جو گھر میں پلا بڑا ہو، آپ کے گھر میں آپ نے رکھی ہوئی ہیں بھیڑیں، آپ کو خود پتا ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کب یہ پیدا ہوا تھا اور یہ سال کا ہو گیا ہے، تو پھر اس کو کر لیں۔ اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ سال کا تو پھر نہ کریں۔ یہ اس کے لیے شرط ہے۔ اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو۔ 4 عیب خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وقت ہو گیا، اور ان 4 عیبوں میں سے یعنی کوئی ظاہری طور پر ایسا عیب نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، بہت کمزور اور لاغر نہ ہو، 4 باتیں آپ نے فرمائی۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ کر لینا ہے۔ اور دوسری 7 بات فرمائی تندرست لے کر بھی۔ بخاری شریف کے اندر حضرت امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم قربانیاں لیتے تھے مدینہ کے اندر تو کننا نسمن بالاضحیات، ہم اپنی قربانیوں کو موٹا کرتے تھے کھلا کھلا کے۔ تو یہ ان کو کھلانا پلانا یہ بھی گویا صحابہ کرام کی سنت میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا کان المسلمون یسمنون، سارے ہی مسلمان قربانیوں کو زیادہ سے زیادہ قربانی کے جانور کو کھلاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہر شخص ان ساری باتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور ان 9 دنوں کے اندر روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے، استحباب ہے۔ اور جو آخری رات ہے نا، جو حج سے یہ عید الاضحیٰ سے پچھلی رات، اس رات کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، میں سنا دیتا ہوں، لیکن معنن وہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلتي العیدین، جو شخص عیدین کی جو راتیں ہیں نا دونوں، عید الفطر کی بھی پہلے والی رات جس رات کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور اس کی بھی پہلے والی رات 9 اور 10 کی درمیانی رات، جو عید والی راتیں رات کو اٹھ کے قیام کرتا ہے نا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو رسول اللہ فرمایا لا یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن دوسرے لوگوں کو دل مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ سندن ضعیف ہے، لیکن اللہ کے سامنے قیام کریں، یہ روشنی ہے، جنت کی روشنی ہے، قبر کے اندر روشنی ہے، حشر کے اندر روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔